بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ببرکات اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی کمال محمد وعلی شان محمد وعلی ابو بکر صدیق محمد وعلی عثمان بن عفان محمد وعلی علی بن ابی طالب محمد وعلی امام حسن محمد وعلی امام حسین محمد وعلی کمال محمد وعلی بیان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. دو ثنا کے بعد آپ جتنے بھی یہاں دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے میں اپنے بیان کا آغاز اس حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی مکھیاں ہیں یہ ساری جنت میں نہیں جائیں گی، لیکن ایک مکھی ایسی ہے جو جنت میں جائے گی. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی مکھی ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ شہد کی مکھی ہے. ذرا ہم چکیے سبحان اللہ. فرمایا وہ شہد کی مکھی ہے. فرمایا یا رسول اللہ باقی مکھیاں جنت میں نہیں، یہ شہد کی مکھی جنت میں کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جب یہ اپنے گھر سے جب نکلتی ہے درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہے، اور جہاں اپنے گھر پہنچتی ہے، جہاں رس لینے جاتی ہے، کہیں چھتے پہ جاتی ہے، وہاں بیٹھتی ہے، وہاں سے رس اٹھاتی ہے، چوستی ہے، بناتی ہے، پھر وہاں سے جب دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہے راستے میں درود پڑھ رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جنت میں عطا فرمائے گا. میں آج آپ کو دیکھ رہا ہوں بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوں، کوئی سبحان اللہ کی آواز تو نہیں لگا. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اتنی آواز تو نہیں ہے، ذرا زور چکیے سبحان اللہ. آپ لوگوں کی یہاں حاضری تو نہ ہو سکی لیکن سبحان اللہ تو ہو تو آپ کو سبحان اللہ ثواب ملتا رہے گا. ثواب قبول کی بات جنت میں بھی ایک طرف لگ جائے گا. اور کون چاہتا ہے جنت میں ایک طرف لگے؟ کون چاہتا ہے؟ ذرا آپ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں لیکن آواز کوئی بھی نہیں آ رہی کہ یہاں سائڈ کے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی. ذرا آپ ہی کہیے سبحان اللہ. تو درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار کمالات ہیں، شان الگ ہے دروشی پڑھنے کی. تو ہمیں بھی دروشی پاک پڑھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کی. اور کم زیادہ سے زیادہ نہیں، کم از کم دن میں 313 مرتبہ یا اپنی عادت بنا لیں، روٹین میں لے لیں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے روز ایک دن میں 313 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے. یہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ آواز نہیں آ رہی ہے. یہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے آج آپ کو پتا ہوگا آپ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. یہ بڑی برکت والی رات ہے. اس میں حضور علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہوا. اور یہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے. یہ رب کا کلام ہے. کتاب بھی قرآن مجید بھی رب کا کلام ہے. آپ میرے ساتھ توجہ رکھیے گا تاکہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں اور اپنی توجہ یہاں رکھیے گا. اور بھی کتابیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تورات وہ بھی اللہ کی کتاب، زبور وہ بھی اللہ کی کتاب، انجیل وہ بھی اللہ کی کتاب. یہ 3 کتابیں اور اس کے علاوہ 110 صحیفے یہ رب نے لکھے. اور چوتھا 5واں قرآن مجید. یہ 3 اور 110 صحیفے یہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئے. کس کی شکل میں؟ کتاب کی شکل میں. آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو میں اپنی گفتگو بڑھاتا رہوں گا.
یہ 3 کتابیں اور 110 صحیفے یہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. کتاب سمجھتے نا، یعنی جلدیں ہوتی ہیں کتاب کی، 1 ہوئی جلد 2 جلد، اس طرح کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. لیکن قرآن مجید یہ کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا. یہ 3 کتابیں 110 صحیفے یہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی اور مکمل نازل ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل نہیں ہوئے. یہ مکمل جز ہونے کی صورت میں نازل ہوئے اور جب یہ تینوں نازل ہوئے اور آ کر بکھرے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن قرآن مجید یہ کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا. یہ کبھی ایک آیت ہے، کبھی یہ آیت ہے، کبھی دوسری آیت ہے، کبھی اس واقعے کی آیت ہے. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوا قرآن مجید، لیکن آ کر اس طرح مل گیا کہ اب قیامت آ سکتی ہے، قرآن جدا نہیں ہو سکتا. اب قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن جدا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کو یہ 3 کتابیں یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ وہ کتاب اللہ ہے صرف، لیکن یہ اعزاز کی بات صرف اس قرآن کو حاصل ہے. یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. قرآن کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون. نون حروف مقطعات میں سے، والقلم اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے قلم کی، اور آگے فرمایا وما یسطرون، اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم. سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا. ذرا اچھا کہیے سبحان اللہ. سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے رب نے قرآن لکھا. 50,000 سال پہلے. کتنے؟ بولو. 50,000 سال پہلے رب نے قرآن لکھا. لیکن مجھے اپنے ذوق میں ہی کہنے دو کہ آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، آدم کا کرینہ بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، آسمان اور زمین کے پیمانے بعد میں لکھے، تقدیر کے فیصلے بعد میں لکھے. سب سے پہلے رب نے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا. سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا. اللہ اکبر. قرآن کی کیا شان ہے. جب بندہ کوئی کتاب پڑھتا ہے نا، کتاب پڑھنے کے بعد بندہ نظریے بنانے لگ جاتا ہے. تو مثال کے طور پر یہ کتاب ہے نا، اب اس کتاب کو میں نے پڑھ لی، اب پڑھنے کے بعد اب میں سے نظریے بناؤں گا. توجہ کہ اگر یہ ایسے لکھتا، مصنف یوں لکھتا، تعریف یوں ہوتی، یہ ایسے لکھتا تو یوں ہوتا. کتاب پڑھنے کے بعد بندہ نظریہ بناتا ہے. لیکن میرے رب نے فرمایا اے لوگوں یہ کتاب بھی میری ہے، یہ کلام بھی میرا ہے. تجھے نظریہ بنانے نہیں دوں گا. پہلے ہی تو یہ عقیدہ رکھے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی بولو تو صحیح، جس میں کوئی، میں آسان کر دوں گا اور بات آپ میرے ساتھ تو نہیں ہے، جس میں کوئی اس سائڈ والوں کی آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچا کرو، جس میں کوئی شک نہیں. مالک کب سے شک نہیں. رب نے فرمایا لوہے محفوظ پہ تھی، لوہے محفوظ پہ ہے، میں نے وہاں سے لا کر تیرے سامنے رکھ دی. ذرا اونچا کرو. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ رب نے کیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا. ذالک کا معنی یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا معنی ہے وہ، اور فی معنی اس میں. فی نہیں بولا، فی ہی بولا، ہاں ضمیر فی ہی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. فرمایا مالک کا کتابیں 2 ہیں، وہ کتاب، یہ کتاب. رب نے فرمایا نہیں، ذالک کتاب، کتاب ایک ہے. مالک پھر یہ کیا ہے؟ وہ کتاب، یہ کتاب. اب سمجھیے اس ترجمے کو. رب نے فرمایا لوہے محفوظ پہ تھی، لوہے محفوظ پہ ہے، میں نے وہاں سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دی. معنی یہ ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ
میں کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کس کس کو ترجمہ سمجھ میں آیا؟ سب کو آیا ماشاءاللہ. فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. مالک کب سے شک نہیں؟ فرمایا لوہے محفوظ پہ تھی، لوہے محفوظ پہ ہے، وہاں سے میں نے اٹھا کر پھر جبریل امین کو دے دی. اس پر بھی شک نہیں کرنا کیونکہ میرے سے امین بنایا ہے. جبریل امین پہ کیوں اٹھا؟ جبریل امین پہ بھی شک نہیں کرنا کیونکہ میں نے اسے امین بنایا ہے. جبریل امین نے وہاں سے لے کر وہاں سے اٹھا کر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر پہنچائی، تب بھی شک نہیں. سرکار کے دل اطہر سے حضور علیہ السلام کے زبان مبارک پر آئی، تب بھی شک نہیں. سرکار کی زبان مبارک سے صدیق کے کانوں میں آئی، تب بھی شک نہیں. معاویہ کے قلم میں آئی، تب بھی شک نہیں. صدیق کے کانوں میں آئی، تب بھی شک نہیں. معاویہ کے قلم میں آئی، تب بھی شک نہیں. رب نے فرمایا یہ کتاب اللہ، یہ قرآن مجید، یہ کلام بھی میرا ہے، یہ کتاب بھی میرا ہے. اور اس کو جو ذات اس وسیلے کو جو لانے میں جو ذات وسیلہ بنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی غیب ہے، ظاہر ہے. کسی شخص نے پوچھا حضرت اما عائشہ سے، اے اما عائشہ ذرا حضور کی سیرت کو بتاؤ. اما عائشہ نے کیا خوبصورت جملہ کہا. فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ ذرا اونچا کرو سبحان اللہ. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ محمد ہے، جو محمد ہے وہ قرآن ہے. میرا ایک خیال ہے کسی نے کوئی صاحب پہلے کہا تھا ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، ایک وہ قرآن جو اما عائشہ کے گھر میں ہے، وہ اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میرا وہ خیال ہے، میرا اپنا وہ خیال ہے کہ مجھے اپنے زور پہ یہ کہنے دو یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے یہ بھی حسین ہے، ایک وہ جو اما عائشہ کے گھر میں ہے وہ بھی حسین ہے. یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی لاحق، وہ قرآن بھی لاحق، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی عیب، یہ بھی حسین، وہ بھی بطفا کے چہرے والا، وہ بھی حسین ہے. بس فرق اتنا ہے یہ قرآن، اس قرآن کے نظارے، اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی. یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج المنیر، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین. یہ قرآن روحوں میں بسنے والا، وہ قرآن روحوں میں بسنے والا، یہ قرآن دلوں میں بسنے والا، وہ قرآن روحوں میں بسنے والا. بس فرق یہ ہے یہ قرآن، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے. جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرا دل کر رہا تھا ایک نعرہ مار دوں، جواب دیں گے نعرے کا؟ تاج تارے ختم نبوت. یہ آواز بہت کمزور والی ہے، جوانوں والی آواز نکلے. تاج تارے ختم نبوت، تاج تارے ختم نبوت، تاج تارے ختم نبوت. ماشاءاللہ، یہ آپ کا ذوق ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے. رب الاول آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اہم دن آتے ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ بیان کرے شان، اور کوئی کہے کہ میرا حق ادا ہو گیا، میں کہتا ہوں حق ادا نہیں ہوا. رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذرا اونچا کہیے سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا تیرا باس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رب نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کے لیے ذکر بلند فرما دیا ہے. یہاں ایک نکتے کی بات ہے، اگر ہم توجہ کریں. رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ذکر بلند فرما دیا، ہم نے ذکر بلند فرما دیا. ہم تو ہوتا ہے جمع کے لیے،
ہوتا ہے بولا ہم کس کے لیے ہوتا ہے جمع کے لیے، لیکن رب فرما رہا ہے ہم نے، سوال بن سکتا ہے نا، اگر میں آؤں تو میں کہوں گا میں آیا، اگر ہم سارے چلے جائیں تو ہم کہیں گے ہم آئے، کیا کہیں گے ہم آئے۔ یہ رب نے ہر اس جگہ مقام پر فرمایا جہاں بڑے دعوے والی بات آتی ہے کہ یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ذرا چلے فرمائے سبحان اللہ۔ یہ رب نے ہم کا جو ہر اس جگہ پہ فرمایا ہے، ہر اس مقام پہ فرمایا ہے جہاں بڑے دعوے والی بات آتی ہے کہ یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کئی جگہ فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا، کہیں فرمایا رب نے انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، کہیں فرمایا انا شاہدا مبشرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں میں آپ کے لیے۔ اگر کسی کے دشمن ہو بہت زیادہ اور اس کا دوست ہو ایک، وہ بھی اصلی اور نسلی، وہ بھی بولے اصلی اور نسلی، کسی کے دشمن ہو بہت زیادہ لیکن اس کا ایک دوست ہو وہ بھی اصلی اور نسلی، جب اس کے دشمنوں کے حملے جب شروع ہو جائیں اس پر تو وہ جو ایک دوست ہوگا نا تو وہ اپنے یار کو تسلی دینے کے لیے یہ نہیں کہے گا میں ہوں، یہ نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا ہم ہے نا، سبحان اللہ۔ وہ اپنے یار کو تسلی دینے کے لیے کہے گا وہ میرے دوست گھبراتا کیوں ہے، ہم ہے نا۔ تو جب روزی بچھائی گئی سرکار السلام کو پتھر برسائے گئے، آپ کو ایک کہا مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، پتھر برسائے گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے رب نے فرمایا محبوب گھبراتے کیوں ہو، ہم ہے نا، محبوب گھبراتے کیوں ہو، ہم ہے نا۔ جب تم کہو ہم ہے تمہارا حالت فخر، یہ فخریہ جملہ ہوتا ہے، میں کہوں ہم ہے نا میرا حالت فخر، تم کہو ہم ہے نا تمہارا حالت فخر، اور جسے میرا رب فرما دے ہم ہے نا پھر اس محبوب کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اگر یہ بات اتنی ہوتی تو رب فرما دیتا برفانہ ذکرک، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا، رب نے فرمایا برفانہ لاکا ذکرک۔ کیا فرمایا؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا رہوں گا۔ کیا فرمایا؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے ذکر بلند فرما دیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اگر ہم کسی کے گھر میں جائیں، کسی کے نہیں بلکہ ہم اس کے گھر میں جائیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم سے کہیں کہ بھائی میں تیرے گھر آیا اس لیے کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، سونے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے نہیں، کھانے پینے کچھ کسی کے لیے نہیں، اس لیے کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ مجھے پھر ایسے لگتا ہے رب نے فرمایا اپنے محبوب سے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے ذکر بلند فرما دیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے، اس لیے نہیں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ہوگا وہی جو تو چاہے گا، تو چاہے گا سو جا میں سو جاؤں گا، تو کہے گا کھا لے میں کھا لوں گا، تو کہے گا پی لے میں پی لوں گا، کیونکہ میں آیا یہاں تیرے لیے۔ ہوگا وہی جہاں تو چاہے گا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے رب نے فرمایا اے محبوب میں اپنے بعض دفعہ اپنے قانون بدل کر ایسا ہی کر دوں گا جیسا تو چاہتا ہے۔ اگر تو چاہے پتھر بڑے بڑے بلوا دوں گا، اگر تو چاہتا ہے درخت تیرے ساتھ چلے چلوا دوں گا، اگر تو چاہتا ہے ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دے میں چلوا دوں گا۔ اے محبوب اگر تو چاہتا ہے قبلہ بدل دوں گا، اے محبوب اگر تو چاہتا ہے عمر دوں تو عمر دے دوں گا، اگر تو چاہتا ہے عمر دوں عمر دے دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کہاں ضمیر ہوتی ہے مخاطب کے لیے، کسی کے لیے، تیرے لیے۔ ہر جگہ رب
پاک نے فرمایا تا کا ضمیر تیرے لیے، انا اعطینا کا تیرے لیے، یہ رحمت تیرے لیے، یہ شان تیرے لیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا کا، وما ادراک وما قلق وللآخرۃ خیر لک کا من الاولیٰ ولسوف یؤتیک کا ضمیر جہاں بھی آئیے حضور تیرے لیے، یہ شان تیرے لیے، یہ رحمت تیرے لیے، ہر چیز کا تیرے لیے، کا تو کہاں تیرے لیے، کا تو ہر جگہ کا فرمایا، محبوب تیرے لیے، میرے مالک تیرے کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا اے بندے تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو ذرا میرے محبوب کی طرف تو دیکھ۔ جب میں نے اپنے محبوب کی طرف دیکھا تو میرے محبوب نماز میں ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہیں اللہم انا نستعینک، میرے محبوب فرما رہے ہیں اللہم انا نستعینک، میرے کام مالک یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کا تیرے لیے، محبوب فرماتا ہے کا تیرے لیے، میرے محبوب میرے رب نے فرمایا، میرا محبوب کہتا ہے تیرے لیے، میں نے کہا تیرے لیے، میرا محبوب فرماتا ہے تیرے لیے، اور میں نے کہا تیرے لیے۔ کیا شان ہے اس محبوب کی۔ اب میں آخری بات کروں گا، پھر آپ کی اجازت دوں گا۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے قرآن سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لے کر آئے نا، کفار تھے، جب آپ ایمان نہیں لے کر آئے، مسلمان نہیں تھے آپ، اس وقت ابو لہب جو کافر تھا اس نے اعلان کیا کہ کسی میں ہے اتنی ہمت جو معاذ اللہ حضور کو قتل کرے، توبہ نعوذ باللہ، فرمایا کسی میں اتنی ہمت ہے جو حضور کو معاذ اللہ قتل کرے، میں سب انعام دوں گا اسے، 200 اونٹ دوں گا اسے، سوٹ، اور اللہ کرام جانتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے، بڑے مہنگے ہوتے ہیں یہ اونٹ۔ فرمایا کوئی ہے جو معاذ اللہ حضور کو قتل کرے؟ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، کہا میں ہوں، میں قتل کروں گا حضور کو معاذ اللہ۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، کفار تھے آپ، توجہ رکھیے گا۔ حضرت عمر نے جتنا تلوار اٹھائی اور گئے حضور کو قتل کرنے، راستے میں صحابی ملے، کہا ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا حضور کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ پھر اپنے گھر تو جا کر دیکھ کیا ہو رہا ہے، اپنے گھر تو جا کر دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ عمر نے فرمایا میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میرے گھر میں بھی کیا آگ لگائی ہے؟ میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر گئے نا تو دیکھا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ اچھا بھیا سبحان اللہ، یہ پیچھے میں دیکھ رہا ہوں خاموش بیٹھے، ذرا اچھا بھیا سبحان اللہ۔ جتنی آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے مجھے اتنا لطف آئے گا بولنے میں۔ حضرت عمر گھر گئے نا، دعوت نے بجایا، فاطمہ ڈر کے مارے جلدی قرآن کے صفحے پہ وہ اٹھا کے چھپا دیے، اور آپ کا بینوئی تھا وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ حضرت عمر بڑے جلال والے ہوتے تھے، ہر کوئی جانتا تھا، ہر کوئی ڈرتا تھا عمر سے۔ فاطمہ نا قرآن کے صفحے سمیٹ کر رکھ دیے، چھپا دی عمر سے۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلال میں تھے، غصے میں تھے بڑے، دروازہ کھولا اندر آئے، غصے میں آ کر کہا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ نے سر نیچے کر لیا اپنا، دوسری بار بتاؤ، پھر فرمایا عمر نے فاطمہ کیا کر رہی ہے، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ فاطمہ نے سر نہیں اٹھایا، پھر بھی سر نیچے۔ تو تیسری مرتبہ پھر چلا کر غصے میں جلال میں آ کر کہا فاطمہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا کر رہی ہے تو؟ فاطمہ نے کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ نے کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ عمر نے
میں کون ہوں؟ عمر ہوں میں۔ فاطمہ نے جملہ جو کہا نا، قربان جاؤں میں اس کو جملے پر۔ جب آپ نے فرمایا فاطمہ تم مجھے نہیں جانتی، فاطمہ نے کہا میں جانتی ہوں تو عمر ہے، تو آپ نے جو تلوار تھی ہاتھ میں، آپ نے جو دستہ ہوتا ہے جیسے پکڑنے والا، آپ نے فاطمہ کے سر میں مارا، فاطمہ گر گئی زمین پر، اور آپ کو بنوئی بھاگتا ہوا آیا، آپ نے اسے بھی مارا۔ فاطمہ جب اٹھی سر میں سے ہاتھ لگا، دیکھا خون نکل رہا۔ عمر نے کہا فاطمہ تو نہیں جانتی مجھے، میں کون ہوں؟ فاطمہ نے کہا میں اچھی طرح جانتی ہوں تو عمر ہے۔ کہا پھر آپ نے جو جملہ عرض کیا نا فاطمہ نے کہا تو اگر خطاب کا بیٹا عمر ہے نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی فاطمہ ہوں، تو جتنا مارا مارے میں قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑوں گی۔ میں جس ماں کی چھاتیوں سے جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تمہیں پیا نا عمر، اس ماں کی چھاتیوں سے میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ اگر تو خطاب کا بیٹا عمر ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اور کہا فاطمہ ایسی کیا چیز ہے جو میں تجھے مانتا ہوں، تو پھر بھی قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑ رہی ہے، ایسی کیا بات ہے اس میں؟ ذرا مجھے تو بڑا قرآن۔ کہا فاطمہ، کہا عمر ابھی تو ناپاک ہے، جا غسل کر کیا، وضو کر کیا، پاک صاف ہو کرا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، یہ سے ہر کوئی نہیں چھو سکتا۔ جا غسل کر کیا، وضو کر کیا، پھر قرآن پڑھ کر آنا۔ حضرت عمر گئے، غسل کر کیا، ناک دھو کر کپڑے پہن کر آئے نئے۔ کہا فاطمہ مجھے قرآن پڑھا دو۔ فاطمہ سے طرح میں قرآن پڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہا فاطمہ مجھے بھی لے جاؤ وہاں، فاطمہ مجھے بھی لے جاؤ وہاں پر۔ اب جب گئے نا عمر رضی اللہ عنہ، قرآن تو سن لیا تھا، بیٹی نے قرآن پڑھا، بیٹے کا دل بدل دیا۔ بیٹا اگر قرآن پڑھے بیٹی کا دل بدل دے، اور بیٹی اگر قرآن پڑھے تو بیٹے کا دل بدل دے، کیا نظارہ ہوگا اس وقت کا؟ حضرت عمر جب گئے حضور کی طرف، تلوار ہاتھ میں ہے، دروازہ بند ہے، سامنے امیر حمزہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں آپ کے، تلوار ان کے بھی ہاتھ میں ہے۔ دروازے سے اسے دیکھا کہ سامنے سے عمر آ رہے ہیں، انہیں کیا پتا تھا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو حضور کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں ابھی سے، جس دن حضور کو قتل کرنے جا رہے تھے نا عمر، جیسے کہ اگر کل جا رہے ہیں ادھر، تو ایک رات پہلے حضور نے ہاتھ اٹھائے تھے مالک سے، کہا اے مالک مجھے عمر عطا فرما دے۔ حضور قتل کرنے گئے تھے، اس سے ایک رات پہلے میرے محبوب نے اپنے رب سے عمر مانگ لیا تھا۔ اب جب حضرت عمر جا رہے ہیں حضور کو قتل کرنے، صحابی نے دیکھا، کہا امیر حمزہ سے، کہا عمر آ رہے ہیں، حضور کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ امیر حمزہ نے غصے سے کہا آنے دو، ہم بٹھائیں گے اسے یہاں، خاموشی سے بیٹھ کر ٹھیک ہے، زیادہ شادی کی اس کا سر قلم کر دے گا، رات اسے گلے میں لٹکا دیں گے، اسے سر قلم کر دیں گے ہم اسے، آنے تو دو سے عمر کو۔ وہ بھی بڑے جلال والے تھے صحابی۔ حضرت عمر آئے نا، شور ہو گیا طرف، عمر آئے، حضور کو پتہ چل گیا، حضور کو شور اٹھا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ امیر حمزہ نے کہا یار سنو عمر آئے، حضور جلال نے کھڑے ہو کر کہا آنے دو سے عمر کو، کہا یار سنو تو خطاب کا بیٹا عمر آیا، کہا آنے دو سے، کہا یار سنو نا عمر آیا، عمر، سرکار فرمایا آنے دو سے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر گئے، سامنے حضور کھڑے ہوئے، ذرا اونچا کہیے سبحان اللہ، سامنے عمر کھڑے ہوئے، سامنے حضور کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے اپنا سر جھکا لیا، ذرا اونچا کہیے سبحان اللہ، اپنا سر جھکا لیا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا ارادہ ہے؟ عمر کیا ارادہ ہے؟ عمر کا سر نیچے۔ سرکار نے فرمایا عمر کیا ارادہ ہے تیرا؟ حضرت عمر رو کر گر گئے،
بنا دیجیے